إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے اور اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اور وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تمام اوصاف حمیدہ سے متصف ہے. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے. اس آیت کے اندر ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کے تمام متبعین پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے. هو الذی، وہی وہ ذات ہے، اللہ کی ذات. ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے. یہاں پر دو باتیں بہت ہی قابل غور ہیں. پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر احسان کیا. یہ دنیا ہم نے بنائی ہے، لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، لوگوں کے لیے ہم نے ضرورت کا سامان رکھا ہے، تمام ان کی ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں. ان تمام ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت، کہ بندہ جب اس دنیا میں رہے تو اچھے طریقے سے اپنے امتحان میں پورا اترے، اور اس کے بعد جب مر کے ہمارے سامنے کھڑا ہو تو وہ جنت والے راستے پر جانے کے لیے تیار ہو، وہ نیکیاں کر کے آیا ہوں. لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ بلند و بالا، عزیز متعال، وہ ستودہ صفات، وہ رب کائنات. اس نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یاد رکھو کہ اب محمد کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، اب وہ ذات بہت بلند ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. اب ان کا معاملہ صرف اس قدر نہیں رہا کہ وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے دوست ہیں. اب ان کا یہ معاملہ نہیں رہا. انہوں نے 40 سال تمہارے درمیان عمر گزاری، مکے میں پیدا ہوئے،
لیکن اب جب کہ عمر ان کی 40 سال کی ہو گئی، اب اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا جائے گا، اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار قرار پائیں گے، اور تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ آپ کی ذات پر رسالت کو، شریعت کو تمام کر دیا جائے گا، مکمل کر دیا جائے گا، یہ اللہ نے طے کر رکھا تھا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے اوپر وہ مہر لگانے والے اور خاتم، آخری پیغمبر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب لوگوں میں ایک الگ شان امتیازی کی حامل ہو گئی۔ اب وہ ذات ایک الگ ذات ہو گئی، ایک شان، اس کی ایک الگ شان ہو گئی۔ هو الذی، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ رسول کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر فرمایا اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اپنے رسول کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجا ہے۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے، تم اس دھوکے میں نہ رہنا، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، اور تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں، ان کا کام ہے اس کو پہنچانا۔ پیغام کس کا ہے؟ پیغام اللہ کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اس سے واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنے من سے گڑھ کے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی طرف سے بنا کے کوئی بات نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى، ہوا کہتے ہیں دل کو، خواہش کو، اندر کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خواہش نفس۔ اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے، اپنا کچھ سوچا اور پھر کہہ دیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس خیال میں تم مت رہنا، اس غلطی میں مت رہنا، اگر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس کو صحیح کر لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ جب تم سے بات کہتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ہماری بات ہوتی ہے، ان کا کام تم تک پہنچانا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ ہماری طرف سے بھیجی گئی وحی ہوتی ہے، میسج، پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو تم کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ یہ جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شریعت بنا رہے ہیں، یہی اسلام کو بنا رہے ہیں، دین یہ بنا رہے ہیں، یہ دین بنا نہیں رہے ہیں، یہ شریعت کو بنا نہیں رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ رات میں سوچتے رہے اور اس کے بعد صبح اٹھے اور اٹھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کہا دیکھو یہ میں نے سوچا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تم ایسا سمجھ رہے ہو تو اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، جس نے اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا۔ رسول کا لفظ یہ رسالہ سے بنا، رسالت کے معنی آتے ہیں پیغام کے۔ جب کوئی آدمی کسی سے کہے کہ میری یہ بات کہہ دینا، اسے پیغام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پیغام نازل فرمایا، ان کے اوپر اللہ نے شریعت اتاری، ان کے اوپر دین اسلام اتارا،
یہ جو ہم بار بار لفظ کہہ رہے ہیں شریعت اتاری، دین اتارا، دین اسلام اتارا، اس لفظ اتارا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیے. یہ لفظ انزلہ، یہ لفظ نزلہ، اس طریقے سے الفاظ قرآن پاک میں اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. انزلہ اتار رہا ہے، وہ اتارنا کہتے ہیں اوپر کی جانب سے کوئی چیز نازل کرنا. تو جبریل امین یا وہ فرشتے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے پیغام پہنچانے والے فرشتے، وہ اللہ کا پیغام لے کر 7 آسمانوں سے نیچے کی طرف اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام کو پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو فتاوے ہیں، آپ کی جو بتائی ہوئی طریقے زندگی ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا پیغام ہے. جس دن آپ نے اس لفظ رسالت کو سمجھ لیا، اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف باقی نہ رہے گا، ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا جھگڑا اور تمام اختلاف. جب آپ نے اس لفظ رسالت کو سمجھ لیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے تمہارے درمیان سے ایک نبی کو منتخب فرمایا، اس کو بعثت فرمایا، مبعوث فرمایا اس. اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ان کے اوپر شریعت اتاری، اور تمام مومنین کو یہ حکم ہوا، بلکہ تمام انسانوں کو یہ حکم ہوا، سارے کے سارے لوگوں کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ پیروی کرو، فالو کرو، بات مانو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. اتبعوا سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 3. اتبعوا، تمام کے تمام لوگوں، سارے کے سارے لوگوں سنو، مومنین اور مومنین سے مخاطب ہو کر پھر تمام انسان، سارے کے سارے لوگ، اتبعوا ما انزل الیکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. یہ 2 لفظ آپ نے دیکھے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے. جو اتارا جاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں. اللہ کا وحی، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام اتارا جا رہا ہے. اتبعوا، اس کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، تمہارے خالق و مالک کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اس کی پیروی کرو. اور سنیے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات مکمل ہو گئی کہ تم لوگ پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، لیکن نہیں. یہودیوں کے اور عیسائیوں کی 4000 سالہ داستان یہ بتاتی ہے کہ وہ اس جملے کو سمجھ نہیں پائے ہیں، اور گمراہیوں پر گمراہیاں کرتے چلے گئے، فرقوں پر فرقے بناتے چلے گئے، گروہوں میں، گروپوں میں تقسیم ہوتے ہوئے چلے گئے، اور شریعت کے بالمقابل نئی نئی شریعتیں بننے لگیں، اور لوگ گمراہیوں کے خندق میں کودنے لگے. لہٰذا یہ بات جتنی کہی گئی ابھی اور ٹھہری ہے، ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. یہ لفظ اولیاء یہاں پر بڑا خاص ہے. ولی، ولی کہتے ہیں وہ جس دل کے اندر جس کا مقام ہوتا ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے، وہ ولی کہلاتا ہے.
ہم اس دنیا میں بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور مختلف اسباب کی بنیاد پر کرتے ہیں. کوئی ہمارا باپ ہے محبت کر رہے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ہم محبت کرتے ہیں، دوست ہے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو دین کے نام پر ہوتی ہے، دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ محبت ساری محبتوں سے بڑھ بھی جاتی ہے. یہ محبت جو دین کے نام پر ہوتی ہے، شیطان مردود اسی دین کے راستے میں بیٹھا ہوا گمراہ کرنے کے لیے. شیطان مردود نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے پروردگار، اے میرے رب، میں ان لوگوں کے سامنے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ شیطان مردود نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ تیرا راستہ جا رہا ہے صراط مستقیم، میں اس کے بیچوں بیچ بیٹھ جاؤں گا، میں جانے نہیں دوں گا کسی کو. صراط مستقیم کسی کو اختیار نہیں کرنے دوں گا، میں بیٹھ جاؤں گا، وساوس اس پر پھینکوں گا، دجل کے تیر اس پر چلاؤں گا، اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات اس کے اوپر پھینکوں گا، اوہام اور خرافات کے تیر اس کے اوپر چلاؤں گا، اور میں کسی طرح بھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات اتنی نہیں ہے کہ تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. نہیں، آگے اور بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اتارا گیا ہے، جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ایک طرف ہے، وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. وہ اولیاء جن کو تم دین کی وجہ سے بڑا بزرگ سمجھتے ہو، انہیں بڑا نیک سمجھتے ہو، بڑا اچھا سمجھتے ہو، ان سے تم محبت کرتے ہو، تم ان سے محبت کرو، بہت اچھی بات ہے. تم ان کی باتیں کرتے ہو، ان کے چرچے کرتے ہو، یہاں تک کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تم انہیں یہ اختیار دے دو کہ وہ شریعت بناتے پھریں، جب تمہیں یہ اختیار دے دو کہ چلیے آپ بھی کچھ بنائیے شریعت، مسئلے مسائل آپ بھی بنائیے، شریعت آپ بھی بنائیے، رسم و رواج آپ بھی بنائیے، جھوٹے قصے کہانی آپ بھی بنائیے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو یہودیوں کے ساتھ میں ہوا. ان کے اوپر تورات نازل کی گئی، اور آج تورات چھوٹی سی کتاب رکھی ہوئی ہے جس کو وہ اپنے سیناگاگ میں جا کے پڑھ لیتے ہیں. جب کوئی موقع آتا ہے تو اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، بس یہیں تک کافی ہے. وہ کوئی مجمع ہو گیا، کوئی جلسہ کرنا ہوا، اس کی شروعات کرنی ہوئی، وہ تورات کی آیتیں پڑھ لی، ختم ہو گیا. کوئی ربہ کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے، تھوڑی سی تورات کی آیتیں پڑھ دی برکت کے لیے اور ختم ہو گیا. لیکن زندگی کے معاملات کہاں حل کیے جاتے ہیں؟ قانون کے طور پر کس کو لیا جاتا ہے؟ زندگی کے معاملات کہاں پر حل کیے؟ عبادت کا قانون کیا ہے؟ تمہاری اپنی جو زندگی گزر رہی ہے، نکاح کی، طلاق کی، نکاح کی، شادی بیاہ کی، رسم و رواج کی، خوشیوں کی، غموں کی، اس کی زندگی، اس کے قانون کیا ہیں؟ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے قانون کہاں سے آئے ہیں؟ جنازہ کیسے چلے گا؟ کہاں رکھا جائے گا؟ کس طرف رخ کیا جائے گا؟ کیا پڑھا جائے گا؟ اس کے قانون کہاں سے آئے ہیں؟ وہ قانون پھر تلمود آتی ہے، پھر تورات نہیں آتی، پھر تلمود آتی ہے، اور پھر لوگ تلمود پر عمل کرتے ہیں، اور تورات کنارے رکھی رہتی ہے، اور تلمود پر عمل ہوتا رہتا ہے. تلمود کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اقوال کا مجموعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بالکل لَتَتَّبِعُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم لوگ یہود اور نصارہ کے بالکل پیروی کرو گے، انہی کی طرح سے کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہو بہو تم بالکل اسی طرح سے پیروی کرو گے جیسے یہودیوں نے کیا. یہودیوں کی گمراہی آپ کے سامنے کھول دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ سنو، یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کو تورات دی تھی مگر انہوں نے تورات کی قدر نہ کی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا تھا، موسیٰ کی انہوں نے قدر نہ کی. تورات کے بالمقابل نئی شریعت بن گئی تلمود کے نام سے، مسنات کے نام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل بہت سارے ربہ کھڑے ہو گئے جو شریعت کی کو بتانے والے ہو گئے، شریعت کو بنانے والے ہو گئے. یہاں تک کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو تورات کی آیتوں میں تبدیلی کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات کی آیتوں میں تبدیلی کر دی، نئے نئے فتوے بن گئے، نئے نئے مسائل بن گئے، نئی نئی چیزیں بن گئی. مقام رسالت کو انہوں نے جانا نہیں.
یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، مقام رسالت کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بھیجے گئے بالہدیٰ و دین الحق۔ هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے لوگوں کے درمیان، رسول کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ کا پیغام لے کر ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اپنی مرضی سے وہ نہیں بناتا، اپنی مرضی سے وہ باتیں کو گڑھا نہیں کرتا، اس نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اس مقام رسالت کو تم سمجھو، جس دن اس چیز کو سمجھ لو گے تمہارے درمیان سے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، کوئی فرقہ باقی نہ رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں شیطان مردود تمہیں ضرور اکساتا رہے گا، اس کا تو کام ہے یہ سب کرنا، جس طرح بھی ہو سکے تم کو دین سے روک دینا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ہدایت دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور حق دے کر بھیجا ہے۔ اب دو چیزیں ہوں، ایک ہدایت ہو گئی، ہدایت کے بالمقابل گمراہی ہوتی ہے، جیسے دن کے بالمقابل رات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں یہ دن ہے تو اس کا مطلب رات نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں یہ رات ہے تو اس کا مطلب دن نہیں ہے۔ تو ہدایت، اب اگر ہدایت ہے تو گمراہی نہیں ہے، اور گمراہی ہے تو پھر ہدایت نہیں ہے۔ دین الحق، حق دے کر بھیجا ہے، حق یہ ہے تو باطل ادھر ہے، اگر باطل ادھر ہے تو حق ادھر ہے۔ اور وہ اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ہدایت دے کر بھیجا۔ اور یہی ایک اور قرآن پاک کی آیت سنی، ان تطیعوہ تہتدوا، اے لوگو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے، ان کی اطاعت کر لو گے، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت آپ کو بتا دی گئی کہاں ہے۔ اب اگر آدمی اپنی آنکھ، سورج نکلا ہوا ہو اور آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کہے ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے سورج کہاں نکلا ہے، آدمی کمرے کے اندر گھس جائے اور کہے نہیں ہمیں تو نہیں معلوم سورج کہاں نکلا ہے، تو یہ آدمی کا اپنا قصور ہے۔ کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کہاں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ تو ہم اتنا کنفیوز ہو گئے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ مولانا آتے تھے کچھ بولتے تھے، وہ مولانا آتے تھے کچھ اور بولتے تھے، ایک اور مولانا آتے تھے کچھ اور بولتے تھے، ہم تو کنفیوز ہی رہ گئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں مت کرنا، یہ سب فضول کی باتیں مت کرنا۔ آپ کے سامنے اللہ نے کتاب بھی اتار دی، رسول بھی اتار دیا، ہدایت بھی بتا دی، حق بھی بتا دیا، اب کیا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تم کو گمراہ کرے گا۔ لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، اے میرے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، یہ شیطان نے کہا تھا۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم اے نبی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اتنی باتیں کھول کر بیان کرنے کے بعد اب اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو بڑا کنفیوز ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، تو پھر یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ پھر اس میں پھر اب آپ کے اپنے عقل ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس جو اللہ نے اتارا ہے اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ اولیاء جن سے تم دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہو، بزرگان دین کہتے ہو، جنہیں بہت بڑا دین کا مقتدا پیشوا سمجھتے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، اس کو چھوڑ کر تم اس کی پیروی مت کرنا۔ آگے اللہ نے اور فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے ذہنوں کو بنانے والا ہے اور خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات بس یہیں پر آ کر تم دھوکہ کھا جاؤ گے، شیطان مردود یہیں پر تم کو دھوکے میں ڈال دے گا۔ تم کہو گے اچھا یہ اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولانا، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، عبادت گزار، شب بیدار، یہ لوگ، اللہ اکبر۔ میں آپ کو امام شافعی کا قول سناتا ہوں، امام ابو حنیفہ کا بھی۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آ جائے، اذا صح حدیثی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے، فہو مذہبی، بس وہی میرا مسلک ہے۔ اگر میری حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ تمہیں نظر آئے، قول نظر آئے، تو دیوار پر مار دینا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں امام شافعی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی اور سامنے والے نے پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، اس نے کہا یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ کا مسلک بھی ہے؟ بس امام شافعی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے اور کہا اترانی اخرج من الکنیسہ، کیا تم مجھے کنیسہ سے، چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یا میرے گلے میں کوئی زنار پڑی ہوئی ہے، میں کوئی کراس ٹانگے ہوئے ہوں، میں تم کو عیسائی یا یہودی نظر آتا ہوں، میں تم کو کافر و مشرک دکھائی دیتا ہوں، میں کہوں گا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور پھر اس کے خلاف کوئی بات کہوں گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تم سوچ سکتے ہو؟ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر یہی بات تمہاری بہت کم سمجھ میں آئے گی، یہ بات سمجھ میں نہیں۔ جس دن تم اس بات کو سمجھ گئے، جس دن مقام رسالت کو تم نے پہچان لیا، جس روز تم نے دیکھ لیا کہ ہدایت کہاں رکھ دی گئی ہے، حق کہاں رکھ دیا گیا ہے، شریعت کہاں رکھ دی گئی ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین کہاں رکھ دیا گیا ہے، جس دن تمہاری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس دن تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، پھر فرقوں میں بٹنے سے بچ جاؤ گے، پھر تمہارے سامنے کوئی فرقہ ہوگا ہی نہیں، کوئی بھی آدمی آوے، کوئی بھی آوے اور آپ سے جب بات کہے گا تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے؟ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا، کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا جو جنگلوں میں اتنی بڑی سمسار سا پایا جاتا ہے، گوہ سا پایا جاتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ ذبح کہتے ہیں اس کو، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ اور نے کہا ہاں جائز ہے۔ اب وہ سامنے والے جو ہیں تابعین، وہ کہہ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کیا اللہ کے رسول نے کہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں نعم قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بالکل یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اب وہ سامنے والے پھر کہتے ہیں اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابی رسول، کیا آپ نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی بات سنی ہے؟ وہ خفا نہیں ہوتے، غصہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نعم سمعت اذنایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں کانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ ذبح حلال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا، یہ منہج ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ کے رسول کی آدمی کوئی بات پیش کر رہا ہے تو تحقیق کے ساتھ لو، ایسا تھوڑی جس کا جو جی چاہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جس کا جو جی چاہے اللہ کے رسول پر بول کر چلا جائے۔ صحیح حدیثیں ضعیف حدیثوں میں کوئی فرق رہ ہی نہ جائے، صحیح حدیثیں ہیں تو بھی عمل کرو، ضعیف حدیثیں ہیں تو بھی عمل کرو، موضوع حدیثیں ہیں تو بھی عمل کرو۔ تو یہ تقسیم کیوں ہوئی ہے صحیح حدیث کی، ضعیف حدیث کی، موضوع حدیثوں کی؟ پھر کیوں تقسیم ہوئی؟ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، ایسا نہیں۔ ارے نوٹ بھی آپ اگر گلا سڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نوٹ صحیح ہے، یہ وہ نقلی نوٹ نہیں ہے، صحیح نوٹ ہے، تب بھی آپ نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، ذرا سا گلا ہے، سڑ گیا ہے، نہیں لیتے ہیں آپ۔ لیکن روایتیں لے لیتے ہیں صاحب، صحیح روایتیں موجود ہیں، سورج کی طرح چمک رہی ہیں، ان روایتوں کو چھوڑ کر کیسے دل گوارا کر جاتا ہے آدمی کا کہ وہ ضعیف حدیثوں پر عمل کر رہا ہے، موضوع حدیثوں پر عمل کر رہا ہے، جھوٹے قصے کہانیوں پر عمل کر رہا ہے، رسوم و رواج پر عمل کر رہا ہے، کہانی قصوں پر عمل کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کو سمجھو، تدبر کرو، غور کرو، بیٹھو، سوچو اس کے اوپر، اور سوچو قرآن پاک کی اس آیت کو، سوچو اور بار بار پڑھو اس کو کہ تم پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، اور مت پیروی کرو اپنے اولیاء کی اس کو چھوڑ کر۔ مگر یہ بات تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ عزیزان محترم، جس دن یہ بات انسان کی سمجھ میں آ گئی اور تمام مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی،
اس روز سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، بندہ اللہ سے جڑ جائے گا، اس کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے لگے گا۔ ابھی تو لوگوں کی بنائی ہوئی طریقے پر چل رہا ہے، ابھی تو لوگوں کے بس بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، کسی نے کوئی رسم بنا دی، کسی نے کوئی رواج بنا دیا، بس اسی پر چل رہا ہے آدمی۔ یہ مزاج سارے لوگوں کا ہو جائے، سارے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، سب کا، کہ یہ بات جان لو کہ جب تو کوئی تمہارے سامنے پیش کرے اس سے پوچھو حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جو ہمارے سابقین محدثین ہیں، جنہوں نے حدیثوں کی جانچ پڑتال کی ہے، اللہ نے اس حدیثوں کے ذخیرے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، تم بتاؤ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ آپ بتاؤ، اس عالم سے پوچھو، پھر آپ دیکھیں گے کوئی فرقہ ہی نہیں رہ جائے گا، پھر کوئی بات ہی نہیں۔ پھر ہر عالم آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی بات پیش کرے گا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی بات ہوگی تو آپ بات مانیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے، کوئی فرقہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر بڑے کا احترام کرتے ہیں، ہمارے نبی نے یہی ہم کو سکھایا ہے، ہم علم کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے پھر کسی کی بات نہیں لیتے، ہم کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے، اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ معاملہ تو اب ہدایت اور گمراہی کا ہے، دو چیزیں ہیں، ہدایت ہے، گمراہی ہے، حق ہے اور باطل ہے۔ اب یا تو آدمی حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا، یا تو آدمی ہدایت پر ہوگا یا گمراہی پر ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں، حق پر ہیں، اور اگر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہیں، آپ وہاں سے ہٹ کر حدیث رسول چمک رہی ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل آپ کہیں اور کے فتوے پر کر رہے ہیں، کسی اور کی گفتگو پر کر رہے ہیں، کسی اور کی باتوں پر کر رہے ہیں، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، شریعت اتاری گئی، انہی کے اوپر احکامات الہیہ نازل کیے گئے، انہی کے اوپر وحی الہی نازل کی گئی، بس ہدایت کا سرچشمہ وہی ہیں اور ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، یہ بھی جانیے آپ۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا فرما دے یا اللہ کہ وہ صحیح دین کو سمجھ سکے۔ آخر یہ انسان کیوں ایسا ہو گیا ہے، دنیا کے معاملات میں بڑا عقل مند لیکن دین کے معاملے میں نرا بدھو بن جاتا ہے؟ کیوں سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ ساری باتیں سب بیکار ہیں، سب ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب پرے کاہ ہیں، بھوسا ہیں، اور شریعت اسلامیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کا نام ہے، قرآن اور صحیح احادیث کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارے رسوم، سارے رواج، ساری خرافات، سارے اوہام، سارے قصے، سارے کہانیاں سب باطل ہیں اور باطل کا ایک ڈھیر ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا فرما کہ وہ اس صحیح دین کو سمجھ سکیں، یا اللہ تیری توحید کو اور تیرے نبی کی رسالت کے مقام کو سمجھ سکیں، تیرے نبی کے مقام کو اور ان کے رسالت کو سمجھ سکیں، جو دین اسلام ہے پروردگار تو نے اتارا ہے اس دین کو سمجھ سکیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے میں آنے والی تمام مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ایمان کی ہوائیں چلا دے، تمام مسلمانوں کی جان، عزت، آبرو، مال کی حفاظت فرما، تعلیم کے میدان میں ان کو آگے فرما، ہر طریقے سے ان کو بلایا اور مصائب اور مشاکل اور مصیبتوں سے اللہ ان کو بچا لے اور اپنی عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اس پورے ملک پر تو اپنا رحم فرما دے، یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما دے اور یہاں پر خیر کی اور نیکیوں کی اور اچھائیوں کی ہوائیں چلا دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد واله واصحابه اجمعين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم.